الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما احدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات۔ آج وعدہ پورا کرنے والوں کا دن ہے۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں۔ ہر انسان مسلمان نہیں ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہے، ہر مومن متقی نہیں ہے، ہر متقی شجاع نہیں ہے۔ بات شجاعوں کی ہو رہی ہے۔ مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں۔ اگر بہت سیدھی سادی زبان میں کہوں کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں۔ ورجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جو کہہ دیا، جو طے کر دیا، اسے پورا کیا۔ اور وہ طے بھی انہوں نے کسی اپنے جیسے سے نہیں کیا تھا، انہوں نے طے کیا تھا اللہ سے۔ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں کہ جن کا معاہدہ اللہ سے ہو رہا ہے۔ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں کہ جو سو جائیں تو اللہ ان کے نفس کو، ان کی جان کو خرید لے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اشارے پر آسمان سے فرشتے اتر آئیں؟ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، درزی کے پاس نہیں تھے، سیدہ نے کہہ دیا تو اب جنت سے درزی بن کر رضوان جنت آئے گا۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا یہ مقام ہے کہ ان کے دروازے پر، اگرچہ وہ دروازہ دنیا کے مادی نگاہوں میں کسی شاید ایسی ہی لکڑی سے بنا ہوا ہو، مگر اس دروازے پر فرشتہ کھڑے ہو کر اجازت مانگتا ہے۔ جی سیدہ، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا دروازہ ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا۔ ملک الموت بغیر اجازت کے گھر آتا ہے، مگر یہ تمہاری عظمت ہے کہ فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ میں گھر میں آ جاؤں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور جنہیں ساری دنیا چھوڑ دے مگر اللہ انہیں ولی اللہ بنا دے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی میرے مولا نے پیغام یہ دیا کہ جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑا اسے اللہ بھی ملا اور لوگ بھی ملے۔ یہ امام حسین کے اپنے الفاظ ہیں۔ اگر میں یہیں رک کر یہ کہہ دوں کہ جب امام یہ فرما رہے ہیں جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے اللہ بھی ملا، لوگ بھی ملے، یہ اتنا بڑا مجمع یہ اللہ ہی نے تو حسین کو دیا ہے۔
یہ کون ہے کہ جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے؟ جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے اللہ بھی ملا، اسے لوگ بھی ملے، اور جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا نہ اسے لوگ ملے نہ اسے اللہ ملا۔ یہ کون ہے جو اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر رہا ہے؟ من المؤمنین رجال، کوئی ایسے ہمت والے لوگ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے پورا کیا، تصدیق بھی اللہ کر رہا ہے، معاہدہ میرے ساتھ تھا، میں بتا رہا ہوں پورا کیا ہے، میں بتا رہا ہوں پورا کیا ہے۔ یہ بات وہی کر سکتا ہے جو دلوں کے حال کو جانتا ہو، ورنہ ایک صف میں نماز پڑھنے والا وہ بھی ہے جو ریاکار ہے، اور اسی صف میں نماز پڑھنے والا وہ بھی ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ ہم تو نماز کی ادائیگی سے نہیں جان سکتے کہ کون سچا ہے، وہ تو دل کا حال ہے، اور دل کا حال وہ جانتا ہے کہ جو اس دل کا خالق ہے۔ صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضا، جنہوں نے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، ان میں سے کچھ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، ومنہم من ینتظر، اور کچھ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ ہمیں کب موقع ملتا ہے، کب وہ وقت آتا ہے، کب وہ موعد آتا ہے، کب وہ میثاق کا مقام آتا ہے، کب وہ جگہ آتی ہے کہ جہاں وعدہ پورا کرنا ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور یہ جو ہمت والے لوگ ہیں جب یہ عہد کر لیتے ہیں تو پھر یہ اپنے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، تبدیل نہیں کرتے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، روکنے والے تو کچھ چاہنے والے بھی تھے، روکنے والے کچھ دشمن بھی تھے، حسین کو روکنے والے کچھ دشمن بھی تھے، امام حسین کو روکنے والے کچھ چاہنے والے بھی تھے۔ خاص طور پر گھر کی معمر مسن بیویوں نے تو کہا تھا نا امام سے کہ حسین نہ جاؤ، محمد حنفیہ نے کہا تھا نا، عبداللہ ابن جعفر نے کہا تھا نا، مگر امام نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اور کیونکہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہ وہ کیونکہ نانی تھیں اور مقام عظمت رکھتی تھیں، تو انہیں کم سے کم بتایا آگے بڑھ کے کہ نانی یہ میرا وہی سفر ہے جس کا میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا ہے، اور میرے نانا نے مجھے سب کچھ بتایا ہے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو بی بی اپنے حجرے میں گئیں اور اپنی چادر میں ایک شے لے کر آئیں، کچھ لے کر آئیں، اور قریب آ کر چادر سے وہ شیشی نکالی جس میں خاک تھی، اور فرمایا تمہارے نانا نے مجھے خاک دی تھی اور کہا تھا کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا، مجھے بتاؤ کیا یہ وہی سفر ہے؟ امام نے فرمایا ہاں نانی میرا یہ وہی سفر ہے۔ تو آگے بڑھ کر میرے مولا حسین سے فرمانے لگی دھیمے سے لہجے میں کہ پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ تو امام حسین نے فرمایا ان اللہ یرا اسارا، اپنے لیے فرمایا تھا ان اللہ یرا قتیلا، اللہ قتیل دیکھنا چاہتا ہے، اور جناب زینب کے لیے فرمایا اللہ میری بہن کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا منصوبہ ہے، کیا طے ہوا ہے؟ میری اور آپ کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ ہم یہ بھی بتا سکیں کہ طے کیا ہوا ہے، ہم تو بس اتنا جان رہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کچھ طے ہوا ہے، ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ کچھ معاہدہ ہوا ہے اللہ کا اور اللہ کے بندے کا، اور وہ بندہ اس شان کا ہے کہ جس نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا اور کچھ ہیں جو منتظر ہیں۔ جس نے عہد پورا کیا وہ کربلا والا ہے، اور جو انتظار میں ہے وہ زینب کبریٰ ہے۔ حسین کا مقتل تو ایک تھا نا، زینب کا مقتل تو ہر موڑ تھا، کوفے کا، شام کا، بازاروں کا، ہر موڑ جناب زینب کا مقتل تھا۔ علی کی بیٹی کہاں کہاں قتل ہوئی ہے۔ بڑے لوگوں کو سلام کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، ایسے عظیم لوگوں کو عقیدتوں کا اظہار کے لیے ہم جمع ہیں۔ یہ سارا مجمع اپنے پورے وجود سے حسین کو سلام کر رہا ہے۔ کون؟ جس نے اپنے عہد کو پورا کیا کربلا کے میدان میں۔ عزیزو، یہ جو چہلم ہے اس 40 کے عدد میں بڑا اثر ہے۔
کوئی چاہتا ہے نا کوئی عظمت پائے. اللہ کسی کو اگر مقام دینا چاہتا ہے, کسی کو کچھ بتاتا ہے, بناتا ہے, کسی کو کچھ بناتا ہے نا اللہ, تو 40 کے عدد کے ساتھ اسے جوڑا ہے. 40 کا عدد میری اور آپ کی ترقی میں بھی, میرے اور آپ کے مقام پانے میں بھی 40 کے عدد کا بڑا اثر ہے. ایک روایت نہیں ہے, وقت تنگ ہو گیا ہے, میں صرف اشارتاً عرض کروں. اللہ نے حضرت آدم کا خمیر بھی 40 دن تک رکھا, تب 40 دن کے بعد حضرت آدم کے خمیر کے اندر اپنی روح کو ڈالا ہے. خود حدیث کے اندر, حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے, تغمرتو بیدیا 40 صباحا, میں نے 40 دن تک اس کے خمیر کو باقی رکھا. حضرت موسیٰ جب اللہ سے ملنے گئے تو 40 راتوں تک ملاقات رہی ہے. جو 40 دن میں سے ایک دن بھی نماز جماعت نہ پڑھے, اس کے نامہ عمل میں منافقت لکھ دی جاتی ہے. جو شراب پیتا ہو, اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. جی. اور پھر یہ جو مشی, مجھے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے رستے سے گزرتے ہوئے سلام پیش کیا ان لوگوں کو جو پیدل چل کے نشتر پارک آ رہے تھے. کربلا نہیں جا سکے نا, تو کراچی والوں کی کربلا تو یہی ہے. یہیں آئیں گے نا امام حسین کے تابوت کو دیکھنے, اور ابھی کچھ دیر کے بعد آپ امام حسین کا خالی گھوڑا بھی دیکھیں گے نا, سوار کے بغیر. تو یہ کراچی والے تو ایسے ہی آئیں گے نا. حدیث میں ہے, اللہ اکبر, حدیث کیا شان ہے. میرے مولا صادق فرماتے ہیں, میرے مولا صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ من, اللہ اکبر, خرج من منزل ہی, جو اپنے گھر سے نکلے کس کیفیت میں, یریدو زیارت قبر حسین ابن علی, جس کا ارادہ یہ ہو کہ میں حسین کی قبر کو دیکھ لوں. ان کانا ماشین, اور پیدل چل رہا ہو, اگر وہ پیدل چل رہا ہو, کتب اللہ لہو بکل خطوۃ حسنۃ و محیا عنہ سیئۃ, اگر وہ حسین کی قبر کے لیے پیدل چل رہا ہو کہ میں امام کی قبر کی زیارت کر لوں, تو اللہ ہر خطوے پر, ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر قدم پر ایک گناہوں کو معاف کرے گا, ایک گناہ معاف کرے گا. بات یہاں رکی نہیں ہے, یہ پیدل چلنے والوں کا بڑا مقام ہے. سمجھا میں نے آپ نے کہ یہ جو نجف سے کربلا تک یا بصرہ سے کربلا تک یا پاکستان میں پیدل چلنے کی جہاں تک کوشش کرتے ہیں, ائمہ اہل بیت سواریوں سے اتر کے پیدل چلتے تھے. جی, میرے معصوم امام کے چاہنے والوں نے دیکھا کہ گھوڑا ساتھ چل رہا ہے اور آپ پیدل چل رہے ہیں, تو اس نے پوچھا کہ مولا ابھی حسین کی قبر دور ہے, آپ سوار ہو جائیں. فرمایا ایک ایک قدم پر مجھے مقام ملے گا. پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, سواریوں کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی سمجھے ہمیں, کوئی ہمیں سمجھے. شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے, تشیع کوئی فرقہ نہیں ہے. تشیع ایک تہذیب ہے, تشیع ایک ثقافت ہے, تشیع ایک تاریخ ہے, تشیع ایک تحریک ہے. کوئی ہم سے سیکھے اگر سیکھنا چاہتا ہے. یہ جنہوں نے کل کراچی کے اندر فساد پھیلایا, انہیں تو میں ایک مدت سے کہہ رہا ہوں, ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں انہیں اپنا دشمن مانوں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بر محمد و آل محمد صلوات. اور یہ جن کے ماننے والے ہیں نا, ان کا بھی یہی طریقہ رہا پروپیگنڈا کرنے کا, جھوٹی خبریں پھیلانے کا. حملہ انہوں نے خود کیا اور رسانوں کو فوراً لیٹر اور فون روانہ کر دیا کہ ہم پر حملہ ہوا ہے. یہ بے وقوف ہیں. تم آئے ہو نا, وہاں مجلس ہو رہی تھی نا, وہاں ٹینٹ لگا ہوا تھا نا, تم آئے ہو نا, تم پر حملہ کیسے ہو گیا؟ ایک راہگیر کا جنازہ اٹھائے پھر رہے ہو, تمہارا کوئی مرا ہے تو جنازہ دکھاؤ.
ہمارا ایک جوان، خوبصورت گبرو جوان شہید ہو گیا، جنید حیدر مہدی۔ ہمارے پیش نظر، کیونکہ آج کا دن ہے، ہمارے پیش نظر صرف گریا ہے، ہمارے پیش نظر آج ماتم ہے، ہمارے پیش نظر یہ جلوس ہے۔ کہا گیا تھا انہیں کہ آج نشتر پارک میں اس شہید، کیونکہ یہ عزاداری کا شہید ہے، اس کی نماز جنازہ نشتر پارک میں ہو، سلام پیش کرتا ہوں میں اس کے والد کو۔ اس نے کہا نہیں، کل حسین کا دن ہے، میں اپنے بچے کو دفنا کر مجلس کروں گا۔ یہ جو مجلس، جو کل رات ان کے گھر مجلس تھی جس کا انتظام ہو رہا تھا، اور یہ ریلی وہاں سے گزری، یہ کوئی کل تھوڑی ہو رہی تھی، کل سے تو نہیں شروع ہوئی تھی، یہ تو مدتوں سے پرانی مجلس ہے، ہمیشہ ہوتی ہے وہاں رات جلوس، 19 سفر کا رات کا جلوس ہے، پرانا جلوس ہے جس کی وہ تیاری ہو رہی تھی شام سے۔ مگر اس جوان کو کل دفنا دیا گیا۔ ہمارے پیش نظر یہ جلوس ہے۔ ہم تو اس مظلوم کے ماننے والے ہیں، بلکہ میں کہہ دوں ہم اس زینب کے عزادار ہیں جنہیں پتھر لگتے رہے مگر انہوں نے منزل اپنی مکمل کی کہ نہیں، مجھے تو کہیں جا کے خطبہ دینا ہے، مجھے تو کہیں اپنے آپ کو پہنچانا ہے۔ جناب زینب بھی تو جلوس لے کے چل رہی تھی نا جی، اس میں کٹے ہوئے سر تھے، اس میں بے چادر بیبیاں تھیں، اس میں ایک 4 سالہ سکینہ بھی تھی۔ لہذا سلام پیش کرتے ہوئے عقیدتوں کے ساتھ اس جلوس کو مکمل کیا جائے گا۔ اگر کہیں سے کوئی بدمزگی بھی ہو تو وہ پتھر یا حسین کہہ کے کھا لینا۔ جب وہ پتھر آئے نا تو پھر جب پتھر پڑے اور خون نکلے تو پھر یا زینب کہہ کے اسے کھا لینا، پلٹ کا جواب نہیں دینا ہے۔ آج ہمارا جواب اور ہمیشہ ہمارا جواب صبر ہے، برداشت ہے، تحمل مزاجی ہے۔ ہم اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم ذمہ داروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر وہاں بیلنس کرنے کے لیے کچھ جوانوں کو تنگ کیا گیا تو میں بڑے اطمینان کے ساتھ کل رات 3 بجے تک میں ان کے پاس تھا، ہماری ساری شخصیتوں نے ان سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ لہذا ادارے انصاف فراہم کریں، اور سب کو پتا ہے کل کیا تک بنتی تھی، تمہارا کیا تعلق ہے امام حسین سے، تم قاتل کو رضی اللہ کہتے ہو، تم حسین مولا کے قاتل کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو۔ لہذا صبر سے، ہمت سے، تحمل مزاجی سے اپنے انداز کو آگے لے کے چلیں گے۔ وہ جو چل رہا ہوتا ہے امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے، اسے فرشتوں کی آواز آتی ہے، یا ولی اللہ مغفور لکا وانت حزب اللہ وحزب رسول اللہ وحزب اہل بیت رسول اللہ۔ اے اللہ کے ولی مرحبا، تیرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، تو اللہ کی جماعت ہے، تو رسول اللہ کی جماعت ہے، تو اہل بیت رسول کی جماعت ہے۔ اور کیوں امام حسین کا چہلم، کیوں امام صادق کا چہلم نہیں ہوتا، کیوں امام باقر کا چہلم نہیں ہوتا، کیوں صرف امام حسین کا چہلم؟ اس لیے کہ امام حسین کا چہلم بہن نے منایا ہے، اور امام حسین کے چہلم کے ساتھ ایک حدیث کا تعلق ہے، اور حدیث کہتی ہے، کامل الزیارات میں مولانا یہ روایت، حدیث یہ کہتی ہے کہ امام حسین کی شہادت سے لے کر امام کے چہلم تک آسمان سے خون برسا۔ وہ جو خون برس رہا تھا نا، اسے دیکھنے کے لیے جناب زینب کی آنکھیں چاہیے۔ حدیث کہتی ہے 40 دن تک، چہلم تک امام حسین کے، آج کے دن تک آسمان سے حسین کے غم میں آسمان رویا، آسمان سے خون برسا، خون ٹپکا۔ سلام ہو وارث امام حسین امام زمانہ پر، جو امام کو سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
لا ابکی علیکا دموع بدل الدم بدل الدم. اے میرے جد حسین، میرے اگر آنسو خشک ہو گئے، کون کہہ رہا ہے؟ امام زمانہ فرما رہے ہیں، اے میرے جد حسین اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو میں آپ کے غم میں خون روؤں گا. اجرکم اللہ. ہر شخص آمادہ بیٹھا ہے کہ اپنے رونے کی آواز سکینہ کے رونے سے ملائے. میں مجلسیں سارے سال روزانہ کی کیفیت ہے، مگر جو روحانیت چہلم کی مجلس میں ہے نا، وہ میں سال بھر کی مجلسوں میں نہیں دیکھتا. آج گریہ بھی زیادہ ہوتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اسے رونے دیا گیا جسے بھائی کے جنازے پہ رونے نہیں دیا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج زینب کبریٰ کھل کے روئی. اجرکم اللہ. آمادہ ہو گئے نا رونے کے لیے؟ ہاں، رونے کا دن، گریے کا دن، پرسے کا دن ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ آج اسے رونے دیا گیا جسے عباس کے لاشے پہ رونے نہیں دیا. آج اسے رونے دیا جس نے علی اکبر کے لاشے پہ گریہ نہیں کیا. خاص طور پر جب حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے تو بہن رو نہ پائی. مگر عزادارو، ایک جملہ ضرور کہوں گا، جناب زینب بھائی کی قبر پہ آ کے آج روئی. سلام اس بچی پر ہو جو روتے روتے زندان شام میں مر گئی. حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا. جنہیں رونا نہیں آ رہا اللہ سے آنسو مانگے. یہ جو ایک قطرہ عشق ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے. میں نے خود روایت پڑھی، اللہ حسین کے عزاداروں کے آنسوؤں سے ایک عطر کو خلق کرے گا. اللہ حسین مولا کے عزاداروں کے آنسوؤں سے ایک عطر کو خلق کرے گا جس سے جنت میں خوشبو ہوگی. یہ آپ کے آنسو جنت سجائیں گے. آنسوؤں کا ایک مقام صرف یہ ہے جو میں نے بیان کیا، ورنہ آنسوؤں کے فضائل بہت زیادہ ہیں. آج میری بی بی زینب کربلا آ رہی ہیں. ہم جو پیدل چلیں گے نا، اس لیے کہ بی بی نے خود کو کھڑے اونٹ سے گرا دیا تھا. جب دور سے بھائی کی قبر دیکھی، جب دور سے امام حسین کی قبر دیکھی نا، تو جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ کھڑے اونٹ سے خود گر گئی اور گرتی اٹھتی علی کی بیٹی امام حسین کی قبر پہ جا گری اور پہلا سلام کر کے کہا، بھائی زینب شرمندہ ہے، میں تمہاری امانت کو لے کر نہیں آئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. گیارہ محرم کو زینب اسیر ہوئیں، ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں. علی کی بیٹی ہے نا، زینن للعب ہے نا، اپنے بابا کی زینت زینب ہے نا. ہاتھوں میں رسیاں اس لیے باندھی گئیں کہ بابا کے ہاتھوں میں بھی رسیاں باندھی گئی تھی. بابا آپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسی جب بندھے، اور پھر زینب بی بی کو کوفہ لے جایا گیا، اور میری بی بی زینب کو کوفے کے دربار میں کھڑا کیا گیا. کچھ دیر کے لیے تصور کریں تو ہمارا حال غیر ہو جاتا ہے. بعض لوگ جو ہمارے گریے کو نہیں سمجھ پائے، ان میں جو بدنیت لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو؟ تم ہم شیعوں سے پوچھو کہ ہم زندہ کیوں ہیں. تمہیں ہمارے ماتم پر، ہمارے گریے پر
ہماری عزاداری پر اعتراض ہے، تمہیں اعتراض ہونا چاہیے حسین کے غم میں مرے کیوں نہیں؟ یہ جو گریہ کر رہے ہیں، یہ جو آ کر مجلس میں ماتم کر رہے ہیں، یہ ایک آنے والے حسین کو احساس دلا رہے ہیں، مولا آ جائیے، اب آپ تنہا نہیں رہیں گے۔ حسین کے چاہنے والے، مختار نے کہا تھا نا کہ حسین پہ رو رو کے اپنے سینے میں غصہ اتنا جمع کر لو کہ جب حسین کا وارث مہدی آئے تو پھر اسے کوئی تنہا نہ چھوڑے۔ میں اپنے امام کو اس مجلس میں آنے کا کہوں، مولا آ جائیے ایک لمحے کے لیے اس نشتر پار کی مجلس میں، کراچی کا مرکزی جلوس نکلنے والا ہے، کچھ دیر کے لیے ایک نگاہ ہی صحیح۔ مجھے پتا ہے آج کہاں کہاں آپ پرسہ لینے جا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آج آپ قبر حسین پر ہیں، مگر وہیں سے ایک نگاہ اس مجمع پر۔ میری بیوی کوفہ سے گزری، چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں، ایک بچہ جو سارے بچے، ساری بیویاں پیاسی بھی تھیں اور بھوک بھی لگ رہی تھی، ایک بچے نے ہاتھ بڑھا لیا تو دور سے بیوی کی آواز آئی، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، سلام ہو حسین کے بچوں پر۔ اس بچے نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ چھت پہ کھڑی ایک عورت سن رہی تھی، قریب آ کے کہنے لگی، بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئیں۔ میری بی بی نے فرمایا، تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی، اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ میری بی بی نے فرمایا، حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو قریب آ کے کہنے لگی، بازار نہ ہوتا تو بتاتی۔ میری بی بی کی آواز آئی، یہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہے۔ حوصلہ، حوصلہ۔ سنیں گے، کوفہ کے رستوں میں چھتوں سے صدقہ پھینکا گیا، مگر شام میں چھتوں سے پتھر مارے گئے۔ اجرکم اللہ، تھکیے گا نہیں، آج رونے کا دن ہے، اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ ایسے روتے ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام باقر مصلی بچھا کے دعا دیتے ہیں۔ امام باقر حسین پہ رونے والوں کے لیے اس لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اس 3 سالہ بچے نے بی بی کے سر سے اترتی چادر دیکھی۔ اس 3 سالہ امام محمد باقر نے جناب سکینہ کو لگتا تماچا دیکھا۔ اس 3 سالہ امام محمد باقر نے امام حسین کے گلے پہ چلتا خنجر دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ شام میں چھتوں سے پتھر مارے جا رہے تھے، اور سنا دوں، خود امام سجاد فرماتے ہیں شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ امام فرماتے ہیں ایک انگارہ میرے سر پہ آ کے گرا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں پکارتا رہا میرے سر سے انگارہ ہٹاؤ، مگر کوئی نہ تھا۔ پھر شام کا دربار آ گیا، نبی زادیوں کو کھڑا کیا گیا، یزید تخت پر بیٹھا اپنے بدلہ لینے کے اشعار سنانے لگا۔ میں نے بدر کے اپنے مقتولوں کا بدلہ لے لیا، آج اگر میرے خاندان کے بڑے زندہ ہوتے تو مجھے شاباش دیتے اور آ کر دیکھتے کہ میں نے علی سے اور علی کے بھائی محمد سے، ان کے بچوں سے بدلہ لے لیا۔ یہ ابھی شعر پڑھ رہا تھا، رقص و طرب کا ماحول تھا کہ اچانک ایک تشت لا کے رکھا گیا، اس پر ایک رومال ڈلا ہوا تھا، رومال ہٹایا گیا تو سر حسین تھا۔ جناب زینب کی آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ہاں یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چوب خضراں۔ اس نے امام حسین کے لبوں پہ چھڑی لگائی، امام کے دندان مبارک پر چھڑی لگائی۔ وہاں ایک صحابی زید ابن ارقم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگا یزید یہ چھڑی ہٹا لے، یہ یزید چھڑی ہٹا لے، میں نے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے جڑتے دیکھا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مڑ کر دیکھا بیویوں کی طرف، کہنے لگا ان میں حسین کی بہن زینب کون سی ہے؟ غیرت مندوں کے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں، خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کسی بیوی کی طرف، ہماری کسی خاتون کی طرف اگر کوئی اجنبی دیکھ لے تو ہمارا کھانا پینا اٹھ جاتا ہے۔ سلام ہو امام سجاد پر۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے ان میں زینب کون سی ہے؟ بتایا گیا وہ جو بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہے وہ زینب ہے۔ کہنے لگا باہر نکال کر لاؤ۔ سپاہی آگے بڑھے بی بی کو لانے کے لیے کہ ایک مرتبہ ایک سفید بالوں والی بی بی آگے آ گئی۔ فضا، میں نے ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا، تازیانہ مارا گیا جناب فضا کو، ہٹانے کے لیے تازیانہ مارا گیا۔ فضا بی بی نے یزید کے عقب میں کھڑے حبشی غلاموں کو آواز دی، اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے قبیلے کی ایک حبشن کو مارا جا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ تلواریں کھچنا شروع ہو گئیں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے شام سے مدینے کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہا شمر کو بلایا جائے، شمر کربلا کی گزارش سنائے، شمر کو بلایا جائے۔ شمر ایک چبوترے پہ کھڑا ہو کر گزارش سنانے لگا، کہا اے امیر، ہم نے کربلا میں حسین کے انصار کو مارا، ہم نے کربلا میں حسین کے بچوں کو مارا، ہم نے اسے بھی مار دیا جس کا روب اتنا تھا پہلے اس کے بازو کاٹے، ہم نے کربلا میں اس روب دار عباس کو بھی مار دیا، اور پھر حسین کمر پکڑ کے چلا، پھر ہم نے حسین کو گھیر کے کربلا میں پیاسا مارا۔ جیسے ہی اس نے کہا نا ہم نے حسین کو کربلا میں اکیلا کر کے مارا، تو ایک مرتبہ بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی، اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، اے جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد خاموش۔ ایک مرتبہ مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا، سب اس طرف متوجہ ہوئے کہ یہاں سے کوئی بولا ہے، تو جناب زینب نے آواز دی، ان اخی الحسین، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان اخی الحسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہ باکن و باکیہ، میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں جنازہ نہ بھیجا ہو۔ میرے تنہا بھائی نے، میرے پیاسے بھائی نے، میرے جنازے اٹھانے والے بھائی نے ہر گھر میں ایک میت بھیجی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سب نے کہا اے شمر بتا یہ کیا کہتی ہیں؟ کہ یہ سچ کہہ رہی ہے، حسین دلوں پہ دل باندھ کر آئے تھے، ہم حسین کا ایک دل توڑتے تھے دوسرا دل جوان ہو جاتا، ہم حسین کا قاسم مارتے تھے۔ ہم حسین کا عباس مارتے تھے، حسین علی اصغر کو لے آتا تھا۔ یہ عجیب لوگ ہیں، یہ پیاسے اور بھوکے بھی ہمت لے کر آنے والے لوگ، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ یزید نے مڑ کر کہا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ شاید یہ سوچ رہا تھا جناب زینب فرمائیں گی میرے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو، شاید یہ سوچ رہا تھا بی بی فرمائیں گی میرے بھائی حسین پہ چلتا ہوا خنجر، شاید یہ سوچ رہا تھا بی بی فرمائیں گی میرے حسین پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے۔ ایک مرتبہ کہا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ تو جناب زینب نے بابا کے لہجے میں فرمایا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے۔ زینب کبریٰ اسیر کر لی گئی، زندان بھیج دی گئی۔ زندان میں سب سے بڑی مصیبت 4 سالہ بچی جس کی شہادت ہو گئی،
کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، آپ کے بال سفید کیوں ہیں، آپ کی کمر کیوں جھک گئی؟ تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، وہ ننھا سا جنازہ، اور اس بی بی نے خود کو قربان کر کے، یہ 4 سالہ امام حسین کی بیٹی سکینہ نے خود کو قربان کر کے اہل بیت کو رہائی دلوائی. اہل بیت رہا ہوئے ہیں اس بچی کی شہادت پر، مگر رونے والوں ایک جملہ کہہ دوں، جس نے سب کو رہائی دلوائی وہ آج تک زندان میں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو شام لے جائے، بڑی بی بی کی زیارت کر کے جب چھوٹی بی بی جناب سکینہ کے پاس جائے نا تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہے پرانے زمانے سے، اے سکینہ تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے. میری بیوی نے فرمایا زین العابدین مجھے رہائی نہیں چاہیے، میرے 3 شرائط ہیں، جو شرط رکھتا ہے وہ جیتتا ہے، جو شرط مانتا ہے وہ ہارتا ہے. فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے ہمارے تبرکات واپس کیے جائے، ہمارے شہیدوں کے سروں کو واپس کیا جائے، وہ جو چادر تم نے لوٹی تھی، وہ جو زیور تم نے چھینے تھے، وہ جو بالیاں تم نے کھینچی تھی، وہ ہمیں واپس کی جائے. میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں. یہ شام کے دیہات کی عورتیں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، میں انہیں بتا کے جاؤں گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا فرد ہمراہ کیا جائے جو ہمیں مدینہ پہنچائے، جو ہمارا چاہنے والا ہو، ہمارے دشمن کو ہمارے ساتھ نہ کرو. تو پھر بتایا گیا کہ بشیر ابن جزلم جس کا باپ بھی شیعہ تھا، ہم اس کو آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اور وہ کربلا سے شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ بشیر لے کر آئے نا، اور پھر گھر دیا گیا جہاں جناب زینب نے ماتم کی، عزاداری کی. اور جب ماتم ہو رہا تھا نا، عزاداری ہو رہی تھی، تو گٹھڑی لا کے رکھی گئی اور کہا کچھ تبرکات جو لوٹے تھے وہ واپس آئے ہیں. جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو کچھ چادریں نظر آئیں. بی بی نے ایک چادر کو دیکھ کر کہا بھابی رباب آپ کی چادر آ گئی. دوسری چادر اٹھا کے کہا بہن ام کلثوم آپ کی چادر بھی آ گئی. ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابی ام لیلا وہ جو چادر چھنی تھی وہ واپس آ گئی. سنیں گے عزادارو، ایک چھوٹی سی چادر سامنے آ گئی. چادر اٹھائی، قبر سکینہ پر پھیلا دی. سکینہ اٹھو، اجرکم اللہ. بس آخری چند جملے مجھ سے سن لیجئے. محملیں تیار ہو گئیں. فرمایا ساری بیویوں کو محملوں میں آ کے بیٹھیں. ایک مرتبہ آواز دے کر امام سجاد نے فرمایا اماں رباب نظر نہیں آ رہی. جناب زینب سے فرمایا اماں رباب نظر نہیں آ رہی. جناب زینب نے فرمایا اے زین العابدین چلو میری بھابھی کہاں ہے، میرے ساتھ چلو. اب امام سجاد جناب زینب جا رہے ہیں ایک جانب، بیویاں پیچھے پیچھے ہیں. کسی کی آواز آئی یہ تو زندان شام ہے، کہ 2 قدم آگے آؤ دیکھو کیا ہے. کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو، جناب رباب نے قبر سکینہ کو گلے سے لگایا ہوا اور آہستہ آہستہ رو رو کر کہہ رہی ہیں اٹھو قافلہ تیار ہے. تمہیں مدینے جانے کا بڑا خیال تھا، تم بار بار کہتی تھی ہم وطن کب جائیں گے. جناب زینب نے فرمایا بھابھی چلیے. فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے. علامہ ذیشان درجوادی کہتے ہیں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا تھا. محمل میں آ کے بیٹھ تو گئی مگر مڑ مڑ کر بچی کی قبر دیکھتی رہی، مڑ مڑ کر بچی کی قبر دیکھتی رہی. قافلہ ایک 2 راہے پہ پہنچا. جناب زینب نے فرمایا زین العابدین یہ رستہ کہاں جاتا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ایک مدینہ جاتا ہے اور ایک کربلا جاتا ہے. فرمایا مجھے کربلا جانا ہے، مجھے بھائی کی قبر پہ جانا ہے. ادھر جابر ابن عبداللہ الانصاری ایک پکا سچا شیعہ، حضرت عطیۃ اللہ مولا علی نے پالا اس کو، عطیہ کو. یہ حضرت جابر کا غلام نہیں بلکہ حضرت جابر کا صحابی تھا. مولا علی کے گھر میں اس کی ماں مر گئی تھی، ان کی ماں مر گئی تھی، انتقال کر گئی تھی، تو ان کے والد
مولا علی کے حوالے کر گئے تھے کہ بچہ ہم سے نہیں پلے گا. یہ امام حسن حسین کے ساتھ پلا ہے. اور پھر کیا کیا ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی. یہ خراسان چلے گئے اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہ مدینے آئے اور جابر کو لے کر پہلا زائر قبر حسین ایک صحابی رسول ہے جابر ابن عبداللہ، ان کے ساتھ آئے. کیونکہ جابر کی آنکھیں نہیں تھیں اور نابینا ہو گئے تھے تو عطیہ کو لے کر ساتھ آئے. عطیہ ساتھ آئے، دونوں زیارت کرنے آئے. جب امام کی قبر پہ جابر پہنچے نا تو مڑ کر کہنے لگے عطیہ دور جا کے کھڑے ہو جاؤ، مجھے یہاں تنہا چھوڑ دو. عطیہ کہتے میں دور سے دیکھ رہا تھا جابر ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے جواب آ رہا ہے، قبر امام حسین سے جیسے جابر کو جواب آ رہا ہے. میں دور سے دیکھ رہا تھا جیسے گفتگو کا انداز ہوتا ہے، ایسے جابر قبر کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اچانک ہڑبڑا کے کھڑے ہوئے، چونک کر کھڑے ہوئے، آوازیں دینے لگے عطیہ مجھے سہارا دو. میں بھاگتا دوڑتا آیا، میں نے سہارا دیا، کہا مجھے دور لے جاؤ اور اس جانب دیکھو کوئی آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے قبر حسین سے آواز آئی اے جابر اب یہاں سے دور چلے جاؤ، اب میری بہن مجھ سے ملنے آئی. جناب زینب کربلا پہنچی اجرکم اللہ، اور امام حسین کی قبر پر خود کو گرا دیا اور مرثیہ پڑھا اور اپنے بھائی کی قبر پہ 3 دن تک عزاداری کی اور پھر مدینے کی طرف آئیں. بس آخری جملہ جیسے ہی مدینے کی دیواریں نظر آئی نا تو ایک مرثیہ پڑھا یا مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے میرے بابا کے شہر، اے میرے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کر. اس لیے کہ جب ہم گئے تھے ہمارے جوان زندہ تھے، ہماری مانگیں آباد تھی، ہماری گودیں بھری ہوئی تھی، مگر جب لوٹے ہیں تو اکبر کو لے کر نہیں آئے، قاسم ساتھ نہیں آیا، حسین نہیں آیا. امام سجاد نے، بس آخری جملے، امام سجاد نے بشیر سے کہا بشیر جا کر مدینے میں بتاؤ کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا. بشیر نے مدینے میں سنانی مرثیہ پڑھا، اے مدینے والو حسین کا لٹا قافلہ واپس آ گیا. جیسے ہی بشیر محلہ بنی ہاشم سے گزرے نا زدارو تو ایک مرتبہ ایک دروازہ کھلا. بشیر کہتے ہیں میں نے قوی ہیکل بی بی کو دیکھا جن کے کاندھے پہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، جن کے ہاتھ میں عصا تھی، جن کا جلال ایسا تھا کہ میں گھبرا کے رہ گیا. وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا حسین ابن علی کا قافلہ. تو کہنے لگی حسین کو کیا ہوا؟ تو بشیر کہتے ہیں میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں، میں بات کس سے کر رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں، میں ام البنین ہوں. کہا اے بی بی پہلے میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں حسین کا حال بتاؤ. کہ میں نے کہا آپ کے اون کا، جعفر کا، عثمان کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ. تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا. تو اس بی بی نے پیر زمین پر مارتے ہوئے کہا عباس کہاں تھا، عباس کہاں تھا؟ کبھی بھی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، عباس کربلا میں مارا جا چکا تھا، حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے. یا حسین السلام